کرتی تھی رو کر تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی آ پہنچی تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی آ پہنچی ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی آ پہنچی خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا ہے گر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر خوب بھرا کلتا بدل دو میرا پیاری اماں خوب بھرا کلتا بدل دو میرا پیاری اماں اپنی گودی میں سلا لو مجھے واری اماں سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پدر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر نیل رخسار کے کالوں کا لہو تازہ ہے نیل رخسار کے کالوں کا لہو تازہ ہے کچھ میرے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے رات دن روتی ہوں کر دے زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو نیند آتی نہ تھی ریحان جن کے وہ بچی نیند آتی نہ تھی ریحان جن کے وہ بچی سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی چین سے سوؤں گی جاؤں گی تو زندان سے گھر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين
سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد. ہم اور آپ اب تک اسی سلسلے سے گفتگو کرتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ خود ہمارا خالق و مالک وہی کوئی بات کہہ رہا ہے اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے. یہ مومنین جب آپس میں ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں تو حق کا، اور جب وصیت کرتے ہیں تو صبر کی. میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے پہلے ہی دن سے اس آیت کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت کو بھی عصر ہی کہا جاتا ہے. میں یہاں بیٹھ رہا تھا تو اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی. جب کسی سے پوچھیں گے یہ کون سی اذان ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عصر کی اذان ہے. اس لیے شاید ہم سب کے لیے یہ تقاضا ہے کہ کہیں ہماری عمر کا دن نہ ڈوب جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکے کہ ایمان کیا ہے اور عمل کیا ہے. اس لیے عمر کا دن باقی ہو، ڈھلتا ہوا سورج جاتے جاتے گواہ بنا رہے کہ معبود تو قسم کھایا ہے تو نے میری، تو میں خود گواہی دیتا ہوں کہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے انہیں عمل خیر کرتے دیکھا، میں دیکھ کے آ رہا ہوں اچھے اچھے کام کر رہے تھے. اس سے اچھا اور کون کام ہو سکتا ہے کہ جن کی محبت ایمان ہے انہی کا ذکر کر رہے تھے. صلوات پڑھ دو محمد. اس لیے قسم قدرت نے کھائی تاکہ کہیں سے اگر کوئی شک و شبہے میں ہمیں ڈالے تو خود ہماری عقل یہ بتا دے کہ جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں آخر اس نے قسم کھائی کیوں ہے؟ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ قسم کھائے؟ لیکن اس نے قسم کھا کے بتایا کہ اگر تمہاری عادت ہی یہی ہے کہ کسی بات پر بھروسہ اگر تمہیں دلایا جائے تو قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے آپس میں تم نے یہ رسم بنا رکھی ہے کہ جن جن چیزوں سے الفت ہے، جن ہستیوں سے محبت ہے،
جن سے تم اپنا رابطہ رکھتے ہو تم اسی کی قسم کھاتے ہو، تم اسی کی قسم کھاتے ہو۔ اگر کوئی کہے کہ بات تمہاری جھوٹ معلوم ہوتی ہے تو کہے گا نہیں، تم یہ نہ کبھی بھی شک کرو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا میں رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس کے بعد کہے گا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے لوگوں کو اطمینان دلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اور اگر اطمینان ہو تو کچھ جگہوں کا دستور یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، جو تیرا پیارا ہے نا، کیونکہ جس سے تیرا جان کا رشتہ ہے، تیری اولادیں، ذرا اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ اور کرنا ہے کچھ تو جس کی اولاد ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، یعنی کبھی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھوا دیتے ہیں، کبھی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھوا دیتے ہیں تاکہ بھروسہ ہو جائے۔ تو یہ ہماری عادت ہے، بات چونکہ ہم ہی سے کہنا تھی اس لیے قدرت نے بھی کہا اچھا اگر تمہاری عادت ہے تو میں بھی قسم کھا لیتا ہوں، جب سورج ڈوبنے کے قریب آئے، چلتا ہوا زمانہ جو کبھی ٹھہر نہ سکے، میں اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گھاٹے میں رہے گا اگر ایمان نہ لائے گا۔ اب جب گھاٹے میں رہیں گے ایمان نہیں لائیں گے تو میں نے کہا اب ایمان لانا کیسا؟ کہیں رکھا ہوا جا کے اٹھا کے لائیں گے؟ یہ رکھا ہوا ہے اٹھا کے لے کے چلے نہیں، رکھا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کل تک آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ایمان نام ہے مان لینے کا۔ اب بڑی مشکل ہے کہ آدمی ہر چیز کو آسانی سے مانتا نہیں، اور جب ماننے پہ آ جاتا ہے تو پھر ایسا گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ سمجھتا بھی نہیں کہ یہ ماننے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور یہی وہ منزل ہے اس کی گمراہی کی۔ ظاہر ہے جب ایسا ہو جاتا ہے، جب دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کی یہی سمجھ، یہی عقل اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ آخر مانا اسے جاتا ہے جو بڑا ہو، جھکا وہاں جاتا ہے جو ہم سے بڑا ہو، تعظیم اس کی جاتی ہے جو بڑا ہو۔ جب اس سے کہا جائے تو یہی کہے گا، یہ جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے رشتے میں بھی ہو تو اکڑ جائے گا، بڑا میں ہوں کہ تو۔ بات آئے گی تو یہ سب کچھ کہے گا، باپ ہو کے بڑا ہوں، شوہر ہو کے بڑا ہوں، گھر کا بڑا ہو کے بڑا ہوں، اس لیے میرے سامنے دوسروں کو جھکنا چاہیے، میں دوسرے کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ اب جب یہ عقل تیری ہے، تیرا خود ہی فیصلہ ہے کہ بڑا چھوٹے کے سامنے جھکا نہیں کرتا، اور سچ ہے قدرت نے یہی رکھا ہے کہ تجھ سے بڑا کسی کو اس نے بنایا ہی نہیں، تجھ سے بڑا اس نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ جتنے ہیں تیرے خدمت گار ہیں، جتنے تیرے خدمت گار ہیں۔ میں نے اسی لیے کل کہا تھا، آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی کہ یہ سورج کیوں چکر لگاتا ہے؟ یہ تیرا کام کرتا ہے، یہ چاند یہ تیرے کام کے لیے ہے، یہ ہوائیں تیرے کام کے لیے ہیں، یہ زمین تیرے کام کے لیے ہے، یہ زمین کے جاندار تیرے کام کے لیے ہیں، یہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ تیرے کام کے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے تو جسے چاہے استعمال کرنے، کسی کو بھی سر اٹھا کر فریاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ سواری میں استعمال کر لے، کچھ بھی نہیں۔ سورج کے سائے فائدے حاصل کر لے، کوئی تو اسے ٹیکس نہیں مانگے گا۔ پانی جتنا چاہے استعمال کر لے، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اگر تیرے نہیں ہوتے تو کم از کم کوئی کہتا تو کہ اس کا بدلہ دے، اتنے تو سمجھو۔ تو جب تیرے ہیں اور تیرے لیے اللہ کی اطاعت میں سب چل رہے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتا،
میں نے کبھی کہا تھا اور آج بھی کہوں، میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا یہ حدیث محجۃ البیضاء میں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دانا بھی اتنا سمجھتا ہے کہ جب مومن کے ہاتھ میں لقمہ بن کے آتا ہے، منہ تک پہنچنے والا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس چیز کے لیے اس نے بنایا تھا میں نے وہ کام ادا کر دیا، کیونکہ وہ اسی لیے بنا تھا کہ کسی کو بچا لے، اسی لیے بنا تھا کہ کسی کو یہ بچا لے، اس لیے وہ شکر پروردگار کیا کرتا ہے۔ ایسے ہی اور جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے، وہ جب اس منزل پہ آتے ہیں تو سب اب یہ سب مان رہے ہیں اسے، اس کے حکم سے چل رہے ہیں، سب کا استعمال تم کر رہے ہو، تو اب تمہیں ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ تو ماننا کسے ہے؟ مانو اسے جو سورج نکالے۔ اسے جب کبھی انسان بہت بڑا ہو کے یہ کہے میں نہیں مانوں گا، تو اللہ کے بندوں نے یہی سمجھایا ہے کہ اگر تو نہیں مانتا تو ایک مرتبہ ایسا کر کے دکھا دے، کیونکہ وہ جسے ماننے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ پورب سے نکالتا ہے، تو نہیں مانتا تو ذرا پچھم سے نکال دے۔ اب وہ کافر تھا نہ ماننے والا، تو فبہت الذی کفر، اب مبہوت ہو کے رہ گیا کہ یہ کام تو ایسا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے بندے کہہ رہے تھے، مگر آپ دیکھیے کہ ابھی میں نے کہا شاید آج بھی دہرا دوں، بات اچھی، ہمارے بچے یاد رکھیں گے کہ اسی گھر میں پلنے والی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی شبہ ہوگا کہ ایک ایسی بڑی مومنہ اور اتنے بڑے کافر کے گھر میں کیسے، اتنی اچھی عورت اور اتنے خراب کے یہاں کیسے، اتنے خراب کے یہاں کیسے؟ خراب کو جانتے ہوئے بھی خراب، کبھی وہاں سے الگ بھی نہ ہوئی۔ ایسے خراب آدمی کو ہمارے بچے یاد رکھیں، فرعون کہتے ہیں، اور ایسی خراب ایسے خراب کے گھر میں اتنی اچھی رہنے والی عورت کا نام آسیہ ہے۔ اب یہ آسیہ وہاں تھی، اپنے دین اور ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے۔ ایک دن، کیونکہ ایمان کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، ایک دن ظاہر ہے وقت کے خدا کی بیوی ہے جو کہہ رہا ہے اپنے خدا، اس کی بیوی تو اس کی خادمائیں نوکرانیاں کتنی ہوں گی، تو اس کا بال اس میں کنگھی کرنے والی، گھومنے والی، اس کو مشابہ کہتے ہیں، وہ تھی، اس کے سامنے کچھ بات ایسی آ گئی کہ بات کھل گئی کہ بیوی ہو کے بھی شوہر کو خدا نہیں مانتی۔ اب خدا کو یہ خیال آیا کہ ہاں دنیا مانے نہ مانے گھر ہی میں نہیں مانتی۔ اب جب گھر ہی میں نہ ماننے کی بات آئی، سمجھانا شروع کیا، نہیں سمجھی، توجہ چاہوں گا انشاءاللہ آپ کو، نہیں سمجھی تو ان کے ماں باپ کو بلائے، کہا آپ ذرا یہاں دیکھیے کو سمجھائیے، یہ پاگل ہو گئی، اس کا دماغ کچھ چل گیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیے فرعون کی فرعونیت اور اس کی ذہنیت، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب کبھی ناحق اپنے ناحق ہونے پہ اڑا رہے اور ایک سچا سچ بات کہتا رہے تو آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن پہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذہن چل بسا۔ اب یہ ذہنیت کیسی ہے؟ فرعون والی ہے، جو ناحق ہے، کہیں بھی دیکھو، چاہے آسیہ کے یہاں دیکھو، چاہے کہیں آخری عمر کسی نبی کی ہو، صلوات پڑھ دو محمد آئے ہوں، باطل پرست جب تھک جاتا ہے تو حق کے علمبردار کے ذہن پہ شک کرتا ہے۔ کیا اس نے ماں باپ کو بھی بلایا، بڑی چالاک تھی، کہنے لگی کہ میرا دماغ کہیں خراب نہیں ہوا ہے، نہیں، یہ ہمارے صاحب
اگر یہ خدا ہیں تو ظاہر ہے، اب میں اپنے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ان کی اہلیہ ہونے میں ایک شرف تو مجھے ملنا چاہیے. اور انہوں نے کہا، یہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم مجھے ایک ایسا تاج بنوا دیں جس میں سورج نکل کے ڈوب جائے. ایک طرف سے اس تاج میں سورج نکلے اور دوسری طرف ڈوب جائے، پھر دوسرے دن نکلے پھر ڈوب جائے. معمولی سی بات ہے، ذرا سا سر کا تاج مانگا تھا. اگر آپ خدا صاحبی ہمارے سرتاج ہیں تو اتنا بھی کر دیجئے. جیسے یہ سنا کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کچھ نہ بولی مگر ثبوت ہو گیا، جو بیوی کے سر کا تاج نہ بنا سکے وہ کسی کے کام کیا آئے گا، اور جو کسی کے کام نہ آئے وہ خدا کیسے ہوگا. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. تو اب ماننا اسے ہے کہ جس کے لیے ساری چیزیں کہہ رہی ہیں کہ مانو. ایک دلیل خود سورج کئی جگہ بنا، سورج بیچارہ دلیل بنتا رہا ابراہیم کی زبانی. چاند چپ چپ کھڑا رہا. پالے والے میں بھی تیرے وجود کی دلیل بنوں. تو شاید قدرت نے انتظام کر رکھا تھا کہ تیرا رشتہ نہ آدم سے ہے، نہ موسیٰ سے ہے، نہ ابراہیم سے ہے، نہ عیسیٰ سے ہے. تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا. تیرا جس سے رشتہ ہے جب بات وہاں آئے گی تو ہمارے وجود کی دلیل بن جانا. یہ پالنے والے میں کیسے دلیل بنوں گا؟ نکل کے ڈوب کے کہا نہیں. چاند کی خصوصیت ہے کہ جو اللہ اللہ چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی انگلیوں کا بھی اشارہ جانے، انگلیوں کا بھی اشارہ جانے. اس لیے میرے محبوب کے زمانے میں جب عرب کے لوگ آ کے یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت مانیں گے، جب آپ یہ کہہ دیں کہ اپنے ہاتھوں سے چاند کو دو بنا دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا سورج نکالیے، انہوں نے یہ نہیں کہا ستارہ بنائیے، انہوں نے کہا چاند کے لیے. اور ان کے ذہنوں میں بات یہ تھی کہ جادو کا اثر چاند تک نہیں جاتا. بس صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا، معلوم ہوتا ہے کہ چاند میں خصوصیت ہے کہ جادو کا اثر وہاں نہ جائے. اب میں پلٹ کے کہہ دوں کہ ہر جادو کے اثر کو ہٹا دے، ہر جادو کے اثر کو ہٹا دے. اس لیے انہوں نے محمد عربی کو جادوگر جانا تھا. اگر یہ سچا ہوگا تو وہاں تک بات نہ پہنچے گی، اور اگر سچا ہوگا تو وہاں تک بات پہنچ جائے گی. اس لیے کہا چاند دو بنا دیجئے. نبی نے کھڑے ہو کر اشارہ کیا، چاند دو ہو گیا. معلوم ہوتا سورج وہ ہے جو چھوٹا بڑا ہو کے کٹا نہیں کرتا. چاند وہ ہے جو رسالت کے اشاروں پہ دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. ایک دو کئی ٹکڑے بنا دو، یہ چاند کی خصوصیت ہے. اللہ جانے چاند کیوں چھوٹا بڑا صرف 14 ہی دن ہوتا ہے. مسلمان بندو محمد آئے ہوں. جب 14 تک آتا ہے کمال، پھر وہاں سے آتا ہے وہی 20 تو ہے نا. 1 سے 14، 1 سے 14. یہ پتہ نہیں چاند میں اتنی عدد کیوں ہیں؟ کہیں 16 آتے، کہیں کچھ اور آتا. کہا نہیں، میرا رشتہ میری پہچان ہے امامت سے. صلوات پڑھ دے محمد آئے ہوں. امامت صرف تابع ہے آخری رسول کی. امامت پر اگر حکم چلے گا تو محمد عربی کا. جتنے بھی رسول ہیں یہاں آئیں گے تو دستے ادب جوڑے رہیں گے. ان کی شان ایسی ہے کہ خلیل ہونے کے بعد بھی امام بننے کی دعا مانگے.
امام بننے کی دعا مانگے. اللہ جانے پہلے سے قدرت نے یہ راز رکھا ہے کہ کبھی باپ کی اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ باپ ان جیسا بننے کی دعا مانگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی اولادیں خود باپ کے کام آیا کرتی ہیں، ورنہ کسی کے لیے ضرورت نہیں تھی. آدم کو سب سے پہلا آدمی بنایا، آدمی بنا کر جب زمین پر اتارا، جب رونے لگے روتے روتے واسطہ دیا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو احادیث میں تواریخ میں یہ روایت لکھی گئی. خود قدرت نے پوچھا آدم کیسے تو نے جانا کہ تیرے اس لال کو میں نے یہ شرف دیا ہے کہ اسے وسیلہ بنایا جائے. کہا پالنے والے جان اس لیے لیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، روح ڈالی، آنکھیں کھلی، عرش کی طرف نظر گئی تو میں نے اسے دیکھا تھا. چونکہ آدمی ہوں اس لیے عقل نے بتا دیا تھا کہ قدرت سے اتنا قریب وہی ہو سکتا ہے جو محبوب ہو. اور یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو اس کے محبوب کو ذریعہ بنایا جائے. اس لیے میں نے جسے اب تیرا محبوب جانا اسے وسیلہ بنایا. اب مانگ رہا ہوں کہاں آدم بڑے اچھے ہو، سمجھ تو گئے. پہلا آدمی جب سمجھ گیا ہے تو اگر کسی آدمی کو آدمی ہونے پر ناز ہونا چاہیے تو فہد تک سمجھتا رہے گا کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو انہیں وسیلہ بناؤ، کچھ مانگنا ہے تو انہیں وسیلہ بناؤ. اب بھی سن لو کہ ہوگا تو تیری اولاد میں، مگر کبھی بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ ہو تو باپ کا وجود نہ رہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں ایک بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں تک لایا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. آدم نے کہا ہوتا پالنے والے میں باپ ہوں، یہ میری جب بیٹا ہوگا تو باپ بڑا ہوتا ہے، یہ میری اولاد میں ہے نا، تو اسے ابھی سے مجھ سے بڑا کیوں کہتا ہے؟ پہلے دن کہہ رہا ہے کہ بیٹا تیرے ہونے کا سبب ہے. اگر یہ تیرا بیٹا جو میرا محبوب، جس کا آسمان پہ نام احمد، جسے زمین میں بھیجوں گا تو محمد، اگر یہ نہ ہوتا صلوات پڑھ دے محمد والے ہو تو. غور سے سنیے گا انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اور پالنے والا کیوں کہتا کہ یہ نہ ہوتا تو آدم تو بھی نہ ہوتا؟ آخر ہے کیا راز؟ کسی نے آج تک سوچا؟ نہیں سوچا. بات سب نے مان لی کہ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی، آدم کیا ہوتے ہے نا؟ انہی کی وجہ سے سب کچھ بنایا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ہے مگر باپ کے وجود کا سبب ہے. بیٹے سے باپ کا وجود، بیٹے سے باپ کا وجود، اور باپ کی نسل میں چل کے آخری نبی آدم کا بیٹا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آدم اگر پلٹ کے کہیں میں محمد سے تو کچھ غلط، اور ہمارا نبی یہ کہے کہ میں اولاد آدم تو کچھ غلط. میں آدم کا بیٹا ہوں، غلط نہیں. باپ کہے میں بیٹے سے ہوں، غلط نہیں. غلط نہیں تو پہلے دن قدرت نے یہ بات صاف کر دی کہ کبھی بیٹے سے کوئی باپ کہے کہ اس کی وجہ سے میں ہوں تو پہلے ہی دن سمجھ لینا. شاید اسی لیے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھ دو محمد والے. پہلے نبی سے بات صاف ہو گئی، آخری نبی کے دور میں شک کرنے کی گنجائش نہ رہی. تو اس کا تعلق چاند کا امامت سے ہے. یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ نبی کی نبوت کی دلیل ہے.
سورج نے ہمیشہ یہ بتایا کہ مجھے چلانے والا خدا ہے. وجود خدا کی دلیل میں انبیاء سورج کو لائے. جب عرب کے منکروں نے یہ مانگا کہ آپ کی رسالت کا ثبوت، چاند دو ہو جائے تو یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، تو سورج خدا کا ثبوت، چاند رسول کا ثبوت. چاند رسول کا ثبوت. پتہ نہیں یہ آسمان کے رہنے والے، یہ آسمان کی چیزیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ اب دو چیزیں بڑی بڑی ثابت ہو گئی. ہم کہ خدا کو مانیں گے ایمان، رسول کو مانیں گے ایمان. اب ایک اور ہستی کو ماننا ہے، جس ہستی کے مانے بغیر نہ عصمت ملے گی نہ امامت. اس ہستی کے بغیر نہ عصمت ملے گی نہ امامت. تو چاند سورج خدا کے لیے، چاند رسول کے لیے، ستارہ صلوات پڑھتے محمد اب یہ بیچارہ کہتا ہے میں چمک چمک کے کسے بتاؤں کہ کسے مانو؟ اگر نظر اٹھا کر ہمیں دیکھتے ہو، اگر ادھر ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہو، اگر تمہارے لیے ایسی بات ہے تو دیکھو ہمیں کیسا سمجھنا. جو حکم مان لیتا ہے وہ کیسا ہوا کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جب تم مومن ہو چکے، چاند جب دیکھو، اپنی تاریخوں کے معین کرنے کے ذریعے کو دیکھو تو اسے سلام کرو، اور سلام کر کے یہ نہ کہو اے چاند، اسے کہو ایھا الخلق المطیع الدائب السریع، اے اللہ کے فرما بردار مخلوق، اسی کے حکم سے چلنے والے، اسی کے حکم سے چلنے والے. تو مومن ہے، تو مومن ہے، اسی کے حکم چلتا ہے. ہم تجھے سلام کرتے ہیں. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا کروں پالنے والے، تو نے چاند کو سلام کیوں کروایا؟ اے نبی، چاند کو دیکھنے کی دعا کیوں بتا گئے؟ مومن چاند کو کیوں سلام کرے؟ کہ کیا چاند بھی کچھ سمجھتا ہے؟ چاند بہت دور ہے، ہم یہاں سے کھڑے ہو کے جب اسے سلام کرتے سنتا ہے. تو جب چاند کو کوئی سلام کرے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر چاند اللہ کے حکم سے مطیع ہو کے چلے تو لائق سلام، اگر چاند رسول کی رسالت کا ثبوت بنے تو لائق سلام. اگر چاند کو سلام کرنا گناہ نہیں ہے تو اسے سلام کرنا عیب کیسے ہوگا جس کے صدقے میں چاند بنا؟ سلام پڑھو محمد ہوئے. اب سب مانو تو مومن. کیا کروں میں اس میں رہ جاؤں گا تو بات شاید نہ رہ جائے، پوری نہ ہو. ان سب کو مانو تو مومن. جب ایمان لائے خدا کو مانا تو خدا سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اسے مانو. اب کہیں سے کچھ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا دیکھو تو مانو، نہ دیکھو تو مانو. خدا جس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. مجھے تم کیا، جو میرا پیغامبر ہے وہ نہیں دیکھ سکتا؟ اگر کبھی جاہلوں کی ضد پہ کہہ بھی دے کہ پالنے والے تجھے دیکھوں گا، تو خدا تو خوب جانتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ موسیٰ ضد کر رہے ہیں. موسیٰ کی ضد نہیں تھی. ان کے ساتھ جو تھے نا، معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی کبھی غلط ضد کیا کرتے. میں صلوات پڑھتے محمد والے تو ساتھی تھے. یہ اصحاب موسیٰ ہیں، موسیٰ کی آل نہیں ہے، موسیٰ کی آل نہیں ہے، اصحاب موسیٰ ہیں.
گئے کہنے چلیے، کہاں چلو گے؟ کہاں جہاں جا کے آپ اپنے خدا سے باتیں کرتے ہیں نا، وہیں چلیے، جہاں جس جگہ بولتا ہے وہیں دکھے گا۔ ابھی عجیب چیز، جہاں سے بولتا ہے وہیں دکھے گا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بولنے والا یہ چھپا ہے، چھپ چھپ کے کیوں بولتا ہے، سامنے آ۔ وہاں گئے کہنے کہ پالنے والے کیا کروں؟ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں۔ چلے میں تو جانتا ہوں مگر ساتھی، کہا اچھی بات ہے، ساتھی آئے ہیں نا، آؤ آؤ، یہ ضد کرتے دیکھیں گے، کہہ دو ان سے ذرا تم بھی دیکھو۔ ارے مجھے کیا، اگر پہاڑ دیکھ لو، اگر پہاڑ دیکھ لو۔ دیکھیے کبھی کبھی اب عجیب مشکل ہے، اکثر اب ایک موضوع ہے، اکثر پہاڑ لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ پتہ نہیں کیا ہے، جب ساتھی ہوتا ہے نا تو اس سے پہاڑ کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ نبی کا ساتھی، رشتہ پہاڑ سے۔ اب یہ خیر گئے وہاں، پہاڑ جب چمکا تو ساتھی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش آیا، کہنے لگے عجیب سی چیز ہے، ساتھیوں کا مرنا کہیں میری بدنامی کا سبب نہ ہو جائے، میری بدنامی کا سبب نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے دعا کر لی خالی اتنی، پالنے والے تو انہیں جلا تو دے، ورنہ دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ مارنے لے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کو جب ساتھ لے کے جائیں کسی منزل پر تو دوسروں کے ذہن میں غلط خیال ہوتا ہے، جب آل کو لے کے آئیں تو کوئی غلط خیال رکھے گا کیسے، کیونکہ ساتھی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں کے متعلق جناب موسیٰ کے لیے ہو چکا تھا، تو جب ایک میدان میں اکیلے نبی کو جانا ہوا تو انہوں نے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، ساتھیوں کو چھوڑ دیا، آل کو لے کے گئے۔ اب جب کوئی شک نہ ہوا تو دوسری طرف کے لوگوں نے خود پوچھ دیا، دیکھو تو لائے کسے ہیں، کیونکہ اگر ساتھی ہوں گے تو پہاڑ دیکھیں گے، آل ہوگی تو ان کے اشارے سے پہاڑ بھاگیں گے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ اس لیے انہوں نے جانتے پتہ نہیں کیوں یہی لفظ کہا تھا۔ نجران کے عیسائیوں نے جو مباہلہ کرنے آئے تھے کچھ اور کہہ دیتے، وہ کہتے نہیں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائے، اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائے۔ تو ظاہر یہاں بھی آل ہے تو پہاڑ بھاگے، سامنے وہ بھی راستہ روک نہ سکے۔ خیر یہ ڈر گئے تھے کہ اب مانے، اب مان لیں، سب نے منوا دیا۔ اللہ کو مانے یہی ماننا ایمان، رسول اللہ کو ماننے یہی مانا ایمان۔ اور جب اللہ اور رسول کو مان لیا تو جو خدا کی بات ہے وہ بھی مانے، جو رسول کی بات ہے وہ بھی مانے۔ اب رسول کی بات کیسے نہیں مانیں گے، کیونکہ خدا نہ کبھی دکھائی دیتا ہے نہ خدا دوسروں سے بولتا ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے گئے، مر گئے۔ خدا نے آج تک کسی سے بات نہیں کی، جس سے بات کی وہ اللہ کے کلیم رہے بس۔ اب کوئی اور موسیٰ ہے جو کہے ہم سے بولتا؟ اب جب بولتا نہیں ہے خدا، تب خدا کی بات کس سے جانیں گے؟ اب خدا کی بات کس سے معلوم ہو؟ جس زبان سے خدا کی بات معلوم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ایمان ہونا چاہیے نا کہ رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اگر رسول پہ شک ہو جائے تو پھر خدا کی باتوں پہ شک ہو جائے گا۔ قدرت نے کہا تمہارا ذہن شکی ہے، اس لیے ہم اس کو واضح بھی کر دیں کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے بولا ہی نہیں کرتا، جو بولتا ہے وہ میری بات ہوتی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے بولتا نہیں، جو بولتا ہے وہ ہماری بات ہوا کرتی ہے۔ اب تو یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کی تکریم ہے، تعظیم ہے، اس کا شرف ہے، یہ اس کا ایک وقار ہے، یہ اس کی ذاتی بات ہے کہ وہ الگ الگ فیصلے کر دیتا ہے کہ یہ خدا کی بات ہے اور یہ میری بات ہے۔ یہ تو یہ اس کا ہے، ورنہ جو جتنی باتیں بولے خدا کی ہو، مگر اس نے کہا نہیں یہ خدا کی بات ہے، یہ میری بات ہے۔ جتنی باتوں کو خدا کی بات کہا وہ قرآن بن گیا، جتنی باتوں کو خدا کی بات کہا وہ قرآن بن گیا۔ ورنہ کسی آدمی نے نہ فرشتے کو دیکھا، جبرائیل کو کسی نے نہیں دیکھا،
کوئی ایسا دعوے دار جو کہتے ہم نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ اب جبرائیل کو دیکھا بھی نہیں، جبرائیل کو بولتے سنا بھی نہیں، جب کبھی وحی بھی آئی تو کوئی سن نہ سکا، کوئی سن نہ سکا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جبرائیل بولتے تھے تو نبی سنتے تھے یا نہیں؟ اگر نبی نے سنا تو جو پاس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، آخر کوئی تو دعویٰ کرے کہ ہم نے بھی سن لیا۔ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر جبرائیل کی آواز کوئی سن لے تو نبی ہو جائے گا، اگر جبرائیل کو دیکھ لے تو نبی، اگر جبرائیل کی بات سن لے تو نبی۔ میں کہتا ہوں اللہ اللہ، صرف جبرائیل ایک فرشتہ ہے، اسے دیکھو تو نبی، اس کی بات سن لو تو نبی ہو جاؤ۔ ارے تم پہچانو تو عظمت امامہ، امام چھوٹا ہوتا ہے دیکھنا کیسا، جبرائیل کے زانوں پہ بیٹھا کرتا ہے، جبرائیل کے یہاں سے تحفے لیتا ہے، جبرائیل سے باتیں کرتا ہے، جبرائیل اس کا جھولا جھلاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد ہم اسے نبی نہیں کہتے۔ یہ مسلمانوں کا ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لے وہ نبی ہوگا، نبی کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھنے کے لیے نبوت کی آنکھ چاہیے۔ طے ہو گیا نا، سب کی آنکھ ہے، لیکن جبرائیل کو دیکھنے کے لیے نبوت کی آنکھ چاہیے، جبرائیل کی بات سننے کے لیے نبوت کا کان چاہیے، کیونکہ نبوت کے کان الگ ہوتے ہیں، یہ طاقت و قوت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نبوت کی آنکھیں عجیب ہوتی ہیں، نبوت کی آنکھ اگر خلت کی شکل میں ہو تو وہ آسمانوں کے پردوں کو چیر کے بھی دیکھ سکتی ہے، زمین کی تہوں کو پھاڑ کے بھی دیکھ سکتی ہے، اس کے آنکھ اور اس کی نظر کی کوئی قید نہیں ہو سکتی، جدھر دیکھو وہ دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے قدرت نے کہا کہ جب ہم نے ملکوت سماوات و ارض ہٹا دیے، ملکوت صرف ہٹا دیے، تو ابراہیم کی آنکھوں نے سب دیکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملکوت ہٹ جائے تو آنکھیں سب دیکھا کرتی ہیں۔ یہ کاہے کی آنکھ ہے؟ نبوت کی۔ یہ کس کی آنکھ ہے؟ نبوت کی۔ ایک اور کان ہے نبوت کا، کسی نے نہ سنا، چلتے چلتے دور سے ایک ایسی مخلوق جس کے پاؤں کی آواز بھی ہم نہ سن سکیں، اس کے بولنے کی آواز بھی سن لی۔ یہ سلیمان نبی ہے، یہ سلیمان نبی ہے۔ یہ پالنے والے صرف سلیمان نے کیوں سنا، دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں سنا؟ کہا اس لیے کہ سلیمان کو میں نے حاکم بنایا ہے، سلیمان کو میں نے حاکم بنایا ہے، میں نے اسے حکومت دی ہے، اس نے مجھ سے مانگا ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ مل سکے۔ تو جب حاکم ہوتا ہے نا تو اپنی رعایا کی ہر بات سنا کرتا ہے، جب حاکم ہوتا ہے نا تو رعایا کی ہر باتیں سنا کرتا ہے، رعایا میں کوئی بھی ہو۔ اب ظاہر ہے ان کو حاکم بنایا تو جانوروں کا بھی، ان کو حاکم بنایا پرندوں کا بھی، ان کو حاکم بنایا جنوں کا بھی، ان کو حاکم بنایا آدمیوں کا بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تک حکومت کی حد ہوتی ہے، حاکم ہر ایک کی بات سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ غور کیجیے گا انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ حاکم ہر ایک کی بات جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نبوت کی آنکھ سب دیکھ لے، نبوت کے کان سب سن لیں، حاکم کے کان رعایا کی بات جانیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا سراپا ایسا ہو کہ جس کی آنکھ کو نبوت کی نہ کہا جائے، جس کے کان کو نبوت کا نہ کہا جائے، جب کان ہو تو اذن اللہ ہو، جب آنکھ ہو تو عین اللہ ہو۔ اگر نبوت کی آنکھیں سب دیکھتی ہیں تو عین اللہ کیا نہ دیکھے؟ اگر نبوت کے کان جانور کی آواز سن لیتے ہیں تو یاد رکھو جو اذن اللہ ہو وہ کس کی بات نہ سنے گا۔ یہی وجہ کہ کہیں بھی کوئی ہو تو کہہ لیتا ہے یا علی صلوات پڑھو محمد۔
فرق ہوتا ہے نا، ان کا سننا اور ہے، ان کا سننا اور ہے، ان کا دیکھنا اور ہے، ان کا دیکھنا اور ہے۔ اس لیے جو صرف جبرائیل کی آواز سن لے وہ نبی ہو جاتا ہے، جو صرف جبرائیل کی صورت دیکھ لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ کے جو نبی ہو جائے، سن کے جو نبی ہو جائے، تو جبرائیل جس کا خادم ہو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اور فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، ورنہ کہہ دیتا۔ جنہوں نے دیکھا اس کی دلیل یہی بنی، یہی دلیل بن گئی۔ وہ کسی کو نہیں دکھتے، نہ دکھیں کسی کو، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، ہم جسے پہلا مانتے ہیں تو وہاں صرف خدمت ہی نہیں ہے، وہاں تو کہتے ہیں شاگردی ہے۔ اب آپ دیکھیے، لوگوں کو شکوا ہے نا کہ ہم کسی کو بڑا بناتے ہیں، ہم میں نہیں بناتا۔ امت کا فیصلہ ہے کہ یہی جبرائیل آگے سینہ دبا کے کہتے پڑھی، تو اب ایک جگہ آ کے پڑھاتے ہیں اور ایک جگہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھائیے صلوات پڑھ دو محمد کیا کروں میں نہیں بڑا بناتا، میں نہیں بڑا بناتا، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ایک جگہ آگے کہتے ہیں پڑھیے، میں پڑھا رہا ہوں، اور ایک جگہ آگے کہتے ہیں پڑھائیے، میں پڑھ رہا ہوں۔ کسے بڑا بنایا؟ کسے بڑا بنایا؟ اب سب سے پہلے دشمنی کیجئے جبرائیل سے۔ اگر یہ چیز ہے تو دشمنی کیجئے سب سے پہلے جبرائیل سے۔ قدرت نے پہلے سے انتباہ کر دیا، من کان عدوا لجبریل و میکال، سورہ بقرہ، من کان عدوا لجبریل و میکال، جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو جائے فإن اللہ عدو للکافرین، صرف جبرائیل کا دشمن کافر۔ بس اب میں کچھ نہ کہوں گا، اگر شاگرد کا دشمن کافر ہے بس سلوات پڑھ دو محمد کیا کروں بھائی؟ کیونکہ قدرت نے کہا ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ اگر حدیث ہوتی تو کہہ دیتا کوئی کہ جھوٹ ہے، نام بھی نہ ہوتا، صفت ہوتی تو کہتے یہ مراد نہیں ہے، کھلا کھلا نام ہے۔ جبرائیل کے دشمن نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی ہو جائے تو ہوا کرے۔ قدرت کہتی من کان عدوا، جو بھی ہو جائے، تو فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب ایک یا کتنے بھی ہو دشمن، اللہ جبرائیل کے دشمنوں کو کافر بھی کہتا ہے، اور خود کہتا ہے میں ان کا دشمن، میں ان کا دشمن۔ اب خدا کھلے کھلے کہے جن کا دشمن، تو جبرائیل کے دشمن کا خدا دشمن۔ اب پلٹ کے کہوں شاگرد کے دشمن کا خدا دشمن۔ اب استاد اور استاد کے بیٹوں کا دشمن جو ہو اس کا کیا ہوگا؟ خدا۔ اسی لیے استاد کو کہہ کے نہیں، نبی نے کہا کہ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، جو حسین کا دشمن خدا اس کا دشمن۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اب یہ سب چیز ماننے کی ہے بھائی میرے، نہیں مانیں گے تو بڑی مشکل ہے۔ اب دشمن ہو جائیں گے اگر خالی دشمنی رکھ لی، مان رہے ہیں مگر کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے جبرائیل ہیں، یہ یہاں کیوں نہیں آ خدمت کرنے کے لیے؟ ان کی جوڑی پہ آ کے ذرا شرف تو بخش دیتے۔ آئے نہیں، یہ ہمارے والے کے پاس نہیں آئے، اس لیے ہم ان کو صحیح نہیں مانیں گے۔ بھائی اگر ہم آ جائیں اس بات پہ کہ یہ ہمارے والے کیا نہیں آئے، اس لیے ہم سے ان سے دوستی کٹ، اور دوسروں نے کہا یہ ہمارے والے کی خدمت ہیں اس لیے ہم تو ان کے، کیونکہ جو ہمارے والے کیا آ جائے ہم اس کے رہیں گے۔ جو علی کا خدمت گار ہو وہ ہمارا آقا،
یہ ہماری طبیعت ہے، فطرت ہے. جو علی کا خادم ہو وہ ہمارا آقا. ابھی آپ کو تعجب ہو رہا ہے، قمبر نام ہے علی کے غلام کا، اور ہم مومنین کا یہ اعلان ہے کہ قمبر ہمارا آقا. اللہ اللہ، بس قمبر کا مرتبہ کیوں اتنا بڑا کہ قمبر بھی شان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوٹا نہ کہہ دو، جس گھر کا نوکر میں ہوں اس گھر کا نوکر جبرائیل بھی ہے. سلام پڑھ دو محمد. جاؤ گے کہاں؟ اس لیے ایمان عمل کا نام نہیں ہے، مان لینے کا نام ہے. ایمان کا نتیجہ عمل ہے. خود ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے. اسی لیے کبھی کبھی عمل جو ہے وہ ایمان کے خلاف کسی چیز کی دلیل بنتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے، خود سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا جاؤ فلاں کہیں بھی ملے قتل کر دو. لوگ گئے، اب دیکھا وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑ کے چلے آئے. کہ کیا ہوا؟ کہ کیا کروں، تو نماز پڑھ رہا تھا. کہ میرا حکم. اب یہ نماز عمل ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو کبھی عمل کسی بہانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کبھی عمل کسی بہانے کے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے بے ایمانی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ قدرت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمل کو قابل قبول بنانا ہے تو کسی کی محبت رکھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان محبت ہے، عمل نہیں ہے. ایمان محبت ہے، عمل نہیں ہے. محبت کے ساتھ جو عمل ہوگا، اسی لیے وہ نماز نہیں جو ان کی محبت سے الگ ہو، وہ حج نہیں جو ان کی محبت سے الگ ہو، وہ روزہ نہیں جو ان کی محبت سے الگ ہو. اسی لیے قدرت نے پہلے محبت مانگی. اسی لیے قدرت نے پہلے محبت مانگی، اور محبت کائے کی مانگی؟ رسول کی رسالت کا بدلہ، تاکہ پتہ چل سکے کہ عمل بہانہ نہ ہو. اس لیے جو دشمن ہیں ان کی نماز نہیں. صلوات پڑھ دو محمد. ایمان مان لینا ہے، پہلے مانو، دل کی گہرائیوں سے مانو. کیونکہ صرف زبان کا اقرار ماننا نہیں ہوتا. اس لیے زبان کا اقرار مسلمان بنا سکتا ہے. جن کی گہرائیوں تک جب یہ اقرار جائے تب ایمان ہے. یہ پالنے والے زبان تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیاں اسی لیے تم نے سمجھا نہیں. اگر زمین پر ہے تو کعبہ گھر، انسان کے سینے میں ہے تو دل گھر. میں نے اسی لیے گھر بنایا ہے کہ جب میرے گھر میں عقیدے کی مضبوطی پہنچ جائے گی، عقیدے کی مضبوطی جب میرے گھر میں پہنچے گی تو دل کا دیکھنا میرا کام ہے. میرا کام ہے، اس لیے فیصلے تمہارے زبان تک رہیں، تمہارے فیصلے زبان تک رہیں. دل کی حدوں کو چھونے کی کوشش مت کرنا.
زبان تک کہ تمہارے فیصلے کبھی غلط ہو سکتے ہیں، دل کی گہرائیوں کے ہمارے فیصلے اٹل رہا کریں گے، اٹل رہا کریں گے، اس لیے تم تو دیکھتے رہو، اب دیکھو کبھی یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے، ایک میدان میں کھڑا کر دوں گا جس میدان کا نام کربلا ہوگا، اس کربلے میں دو آئیں گے، ایک وہ آئے گا جن کا ماننا ایمان، اور کچھ وہ رہیں گے جن کا اقرار اسلام، انہی اقرار والوں میں میں بھی ہوں، میرا اقرار اسلام، میرے نبی کا اقرار اسلام، میرے قرآن کی تلاوت اسلام، لیکن حسین کی محبت ایمان، صلوات پڑھو محمد اب کیا کرو گے؟ حسین کو چھوٹا بنا کے دیکھو، کہہ دو یزیدی مسلمان نہیں، کہہ دو جس قرآن کے حافظ تھے وہ خدا کی کتاب نہیں، کہہ دو جو اللہ اکبر کہتے تھے وہ اللہ نہیں، کہا نہیں، میرا اقرار کریں اسلام، میرے نبی کا اقرار کریں اسلام، میرے قرآن کو پڑھیں اسلام، میرا سجدہ کریں اسلام، میری نمازیں پڑھیں اسلام، لیکن میرے حسین کی محبت بس صلوات پڑھو محمد وعلیہ۔ فیصلہ دو ٹوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ کھلے کھلے اور سادے سادے لفظوں میں ہم اپنے ایمان کو پہچان لیں، اور پھر میں ٹھاٹ سے کہہ سکوں کہ گھاٹا انہیں نہیں الا الذین آمنوا۔ اسلام گھاٹے سے بچانے کا ذمہ دار نہیں، اسلام گھاٹے سے بچانے کا ذمہ دار نہیں، محض رسول اکیلے گھاٹے سے بچانے کے ذمہ دار نہیں، محض اکیلا قرآن گھاٹے سے بچانے کا ذمہ دار، کیونکہ اگر یہ گھاٹے سے بچانے کا ذمہ دار ہوتے یہ ساری چیزیں تو کوئی یزیدی گھاٹے میں نہ ہوتا، کوئی یزیدی گھاٹے میں نہ ہوتا۔ ہمیشہ ہمیشہ کفر کا مزاج یہ ہے کہ مال و دولت کو وہ اپنا محافظ سمجھتا ہے، اس لیے خاندانی بات ہے رسول کی، ظاہری رشتے کا چچا ہے، اور قرآن میں سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، اب اس کا ترجمہ نہیں کرتا، مگر جو باطل کی ذہنیت ہے وہ قدرت نے بتایا، یہ سمجھتا یہ تھا کہ اس کا مال بچا لے گا، ما اغنا مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا یہ اسے بچا نہ سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دولت کبھی بچایا نہیں کرتی، یہ ابو لہب کی ذہنیت ہے، یہ ابو جہل کی عادت ہے۔ یزید تو تخت پہ بیٹھ کے ناز نہ کر کہ مال و دولت اور خزانے تجھے بچا لیں گے، کیونکہ یہ ابو لہب کو نہ بچا سکے تو تجھے کیا بچائیں گے؟ ارے تو دیکھ لے، تیرے بابا کو نہ بچا سکے، تو نہ بولے گا، تیرا بیٹا بولے گا کہ بابا کو بھی خزانہ بچا نہ سکا، صلوات پڑھ دو محمد وعلیہ۔ اللہ اللہ، ہو گئی دیر میرے بھائیوں، مگر بہرحال یہ میدان حق و باطل کے لیے، اسی لیے فیصلے کی جگہ کا نام ہے کربلا، جہاں خود وجود بتا دے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہاں ظاہری مال نہیں ہے مگر ایمان ہے، یہاں کوئی ظاہری فوج و قوت نہیں ہے مگر ایمان ہے۔ جو ساتھ آئے ہیں مال لٹانے آئے ہیں اور لٹا کے آئے ہیں، مگر جو دولت ہے وہ کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ یزیدی لٹیرے سب لوٹ سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایمان تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ میری جان قربان ہو، جو محبت حسین کا صدقہ ہے کسی ڈاکو کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا۔
وہاں کسی ڈاکو کا ہاتھ نہیں پہنچتا، کتنا ہی بڑا ڈاکو کیوں نہیں ہو۔ یہ مسکرا کے کہتے لوٹ، تجھے دنیا لٹیرا کہے گی مگر ہمارا مال بچا رہے گا، ہمارا اتنا مال بچا رہے گا کہ تو لوٹ کے تھک جائے گا مگر دنیا مانگنے والی ہم سے نہ تھکے گی، اور نہ کبھی ہم دینے سے تھکیں گے۔ مانگنے والے مانگتے رہو، پانے والے پاتے رہو، ہم دیتے رہیں گے اور یہ ثبوت رہے گا یزید لٹیرا لوٹ نہ سکا۔ سلام پڑھ دو محمد کیا لوٹا؟ تم ظاہر پہ چلو گے نا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، خون دل میں چکر لگا کے آتا ہے۔ جس دل میں محبت آل محمد ہے، اس محبت کی گرمی سے جب گرم ہو کر جسم میں گھومتا ہے اور اس دل میں ایک آہ اٹھتی ہے تو اس آہ کا آئینہ آنکھ ہوتی ہے۔ پانی ٹپک کے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی غم ہے، یہ کوئی دکھ ہے، یہ کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، یہ دکھ کاہے کا ہے؟ اس لیے ہے کہ جن سے سب ملا تم نے اسے نہ جانا۔ آج میں اس کا کل بتا چکا کہ زمین پہ پہنچ گئے، پہنچ کر یہ کہا ہاذہ کرب و بلا، یہ زمین ہی کرب بھی ہے، بے چینی بھی ہے، بلا بھی ہے، لیکن ہمارا کام ہے ہر بے چین کو چین دے دینا، ہمارا وجود ہے ہر بلا کو دور کر دینا۔ اے زمین کربلا گواہ رہنا کہ ہم نے اسلام کی بلا کو دور کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ایمان سے بلائیں جب دور ہو جائیں گی تو پھر ہمارے واسطے سے ہر مومن کی بلا بھی دور ہوگی، بلا بھی دور ہوگی۔ قدم رکھ لیا، خیموں کے لگائے جانے کی تیاریاں ہوئیں، خیمے لگنے لگے، الفت و محبت کا مجسمہ، الفت و محبت کا مجسمہ، وفاؤں کا پیکر، ایسا بہادر جس سے بڑا کوئی بہادر نہ ہو، جس کے ہر ہر لمحے آل محمد پر فدا ہونے کے لیے تیار۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر آقا کے سامنے کہا دور نہ رہیں گے مولا، نہ روکیے گا، نہر کے کنارے خیمہ ہوگا، موسم گرم ہے، ریتیلا میدان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، نہر کا کنارہ اچھا لگتا ہے، شیر کو ترائی پسند آئی، حسین نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، عباس نے ترائی کے کنارے خیمے لگوانا شروع کر دیے، زینب و ام کلثوم کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی، سکینہ ابھی سے جان گئی کہ کوئی بچہ پیاسا نہیں رہ سکتا جب تک میرا چچا رہے گا۔ روئیں گے ہم عزاداروں، روئیں گے۔ عباس کے دل کی باتیں عمل سے ظاہر ہوتی رہی، حسین سر نے اڑھائے، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک جاتے تھے۔ میرا بھیا عباس، میں وہ جانتا ہوں جو تو ابھی نہیں جانتا، ہم آئے ہیں یہاں امتحان دینے کے لیے۔ تو پانی کے قریب ٹھہرنا جانتا ہے نا، لیکن میرے ان بچوں کو پانی کا قطرہ نہ ملے گا۔ بہرحال ٹھہر گئے دوسری محرم کو، تیسری محرم سکون کی نہ آئی، فوجیں ادھر سے آتی رہی، فوج بڑھتی چلی گئی۔ آج ہی ذرا سے آگے کی بات کا اشارہ کر کے مجھے مصائب پڑھنا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، ترائی کا کنارہ ہے،
شاید فرات کی موجوں سے ٹکرا کے ہوائیں آتی ہوں تو ٹھنڈی ہوں، لیکن کسی بیوی کا کلیجہ اس کی جلن کو روک سکا؟ نہیں آزادارو، فوجوں پہ فوجیں بڑھتی رہی. بس تاریخ نے لکھا یہ اشارہ ہے کہ جب محرم کی چوتھی آئی تو کچھ فوج شمر لعین اس طرح لے کے اترا کہ زمین کا کلیجہ اتنی زور سے کانپا، زمین کربلا اس طرح ہلی کہ رباب کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا. اسی لیے کہتا ہوں کہ بیویوں کے کلیجے کو ٹھنڈک کوئی دے سکا؟ ہماری مائیں اور بہنیں اسی لیے روتی ہیں. خدا نہ کرے کسی بیوی کا چھوٹا بچہ اس کی گود میں تڑپے. میرے بھائیوں اللہ نے ہم سب کو آدمی بنایا ہے نا. آدمی کے سینے میں آدمی کا دل ہوا کرتا ہے نا. آدمی کا دل مصیبتوں کو دیکھ کے خود رو دیا کرتا ہے. اس لیے یہ زمین کربلا جو ہے بیویوں کے لیے سکون کا سبب نہ بن سکی. نہیں، دل دھڑکتا رہا، دھڑکنیں بڑھتی رہی، جلن بڑھتی چلی گئی. لیکن اللہ نے وہ بیویاں کہ جو حسین کے گھر میں آئی تھی، جن کی مانگوں کی زینت حسین تھے، یہ بیویاں ایسی تھیں کہ جو کبھی اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھی کچھ کہتی نہ تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کچھ بھی کہا اور رباب نے. میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کبھی کچھ بھی کہا ہو لیلا نے. ہاں، اگر کچھ کہنا ہوتا تھا تو ظاہر ایک ترجمان تھی، جس ترجمان کا نام زینب ہے، جو حسین سے سب کچھ کہہ لیتی تھی. آزادارو اسی لیے وہی تو جانتی تھی کہ بیویوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. خود اس کے دل پہ جو گزرتی تھی وہ خود جانا کرتی تھی. اس لیے زینب ایک مرتبہ بھائی کے خیمے میں آئی. بھائی کے خیمے میں آ کے کہتی ہے کہ بھیا دشمن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فوجوں پہ فوجیں آتی چلی جا رہی ہیں. بھیا چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کسی کو بلاؤ گے نہیں؟ کسی کو بلاؤ گے نہیں؟ ارے تمہارا کوئی نہیں ہے، اپنا کوئی نہیں ہے. اب بتاؤ حسین کیا کہے؟ یہ کہے بہنا زمانے میں کوئی نہیں اپنا. نہیں، حسین یہ کہہ دیتے تو زینب کا دل اور بھر آتا. اس لیے بہن کو تسلی دی، بہنا نہیں ذرا صبر کرو، اپنوں کو بلاؤں گا. بس آزادارو پتہ نہیں یہ شرف کتنا بڑا شرف ہے کہ جو زینب کی زبانی اپنا ہو، جو حسین کی زبانی اپنا ہو. پتہ نہیں کس طرح حسین کا قلم چلا، چھوٹا سا کاغذ اٹھا، قلم پہ لکھا گیا، لکھ کے جس حسین نے سلام کہا ہو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہوگا. آزادارو لکھا ہے حسین کے اپنے، دیکھ میں مصیبت میں گر گیا ہوں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے خدا سے کہا جائے. بس توجہ چاہوں گا، رو لیں گے ہم آپ. دو چار جملے زیادہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی تمنائیں آئیں. میں کیا بتاؤں مومن کا دل کیسا ہوتا ہے. ہر منزل پہ لوگ کہتے ہیں کہ رونے سے روکو، اور اس منزل پہ مجھ سے کہا گیا کہ مصیبت کم کیوں پڑھتے ہو، ذرا کچھ زیادہ پڑھو تاکہ ہم رو لیں. جنہیں سب سے زیادہ رونے کا حق ہے نا، وہ میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں. انہیں سب سے زیادہ رونے کا حق ہے، کیونکہ وہی جانتی ہے گودیاں کہ کیا ہوتا ہے سرگاز، وہی جانتی ہے کیا ہوتی ہیں اولادیں، وہی جانتی بھائی کیا ہوتا ہے، وہی جانتی ہے اپنا کیا ہوتا ہے. کسی بیوی سے پوچھو کہ بھائی کا درد کتنا ہوتا ہے، کسی بیوی سے پوچھو اس کی ماں کی آبرو کیا ہوتی ہے، کسی بیوی سے پوچھو کہ اولاد کی محبت کیا ہوا کرتی ہے.
اس لیے عزادارو دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسین کہے بہنا خدا سے مانگتا ہوں, ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے, مانگ لیں گے جو بھی خدا دے دے گا. ارے میرا نانا ہے رسول, خدا سے نہیں اپنے نانا سے شکوہ کر لوں. میرا بابا ہے علی, بلا لوں اپنے بابا کو. نہیں کچھ نہیں کہا, نہ بابا کو بلاؤں گا, نہ نانا سے شکایت کروں گا, نہ اللہ سے دعائیں مانگوں گا. ہاں ایک ہے جسے خط لکھ دوں گا. اب بتاؤ کتنا بڑا وہ ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. خط لکھ کے بھیج دیا, آ گیا خط لینے والا, دروازے پہ کھڑا ہو گیا, دروازے کو دستک دی, اندر آواز پہنچی, آنے والا دروازے تک آیا. بولنے والے نے بولا کہ میں حسین کا قاصد ہوں. لے یہ آقا کی تحریر ہے. اللہ جانے جسے حسین کی تحریر مل جائے. تحریر لی, آنکھوں سے لگا لیا, منہ سے چوم لیا, اور چوم کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیا, ارے میرا مولا مصیبت میں گر گیا, مصیبت میں گر گیا. ہم کس کام کے ہیں جو یار ہو جائے. گھر میں چلے آئے, ماحول اتنا خراب تھا. بیوی نے پوچھا کیا ہے, کہا حسین کا قاصد خط لے کے آیا. ارے کیا ہے, کہا دو بادشاہوں کی جنگ ہے, مجھے مدد کے لیے بلایا. ارادہ کیا ہے, کہا میں کیوں جاؤں گا. کہا افسوس ہے نہیں جاؤ گے, اسی لیے میں مصائب کی اس منزل تک نہیں جاؤ گے. یہ مومنہ عورت کا ایک ولولہ ہے, ایک جذبہ ہے, تو نہیں جاؤ گے. لاؤ کپڑے اتارو, کپڑے اتارو, تلوار دو, لو چوڑیاں پہن لو, لو چوڑیاں پہن لو, تلوار دو. افسوس ہے حسین بلائے اور مر چلے گا. اللہ اللہ, عزادارو شاید یہی وجہ ہو, مجھے معلوم نہیں, شاید یہی وجہ ہو کہ پھر بیویاں جب چاند دکھ جاتا ہے نا تو چوڑیاں پھینک دیتی ہیں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت کا پیکر کون ہے, یہ محبت کا پیکر کون ہے. یہ محبت کا پیکر وہ ہے جس کا نام خود حبیب ہے. حبیب کے معنی دوست کے ہوتے ہیں, نام بھی وہ ہے. بچپنے کی محبت آپ جانتے ہیں, تاریخ نے لکھا یہ برابر عمر کے ہیں. میرے آقا حسین علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہی ہیں, لیکن بچپنے میں یہ تھا کہ آقا حسین جدھر سے چلتے تھے یہ پیچھے پیچھے جلدی جاتے تھے. جو پاؤں اٹھتا تھا اس کے نیچے کی مٹی لے لیتے تھے, اس کے نیچے کی مٹی لے کے یہاں ملنے لگتے تھے. ایک دن رسول نے پیشانی پر مٹی ملتے دیکھا تو رسول نے دوڑ کر اس چھوٹے سے حبیب کو پکڑ لیا, اور جب پکڑا تو پیشانی چوم لی. لوگوں نے پوچھا ماتھا کیوں چومتے, کہا دیکھتے نہیں ہو میرے لال حسین کے پاؤں کی مٹی لگاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جس ماتھے پہ حسین کے قدم کی مٹی لگ جائے اسے رسول چوما کرتا ہے. اللہ اللہ, بچپنے میں اتنا اچھا تھا, بس عزادارو ختم دعا, بچپنے میں اتنا اچھا تھا. اب جو میدان کربلا تک پہنچا ہے نا تو اسی رسول کی نواسی ہے, اسی رسول کی نواسی ہے. ایک مرتبہ جب اس طرح کی آوازیں اٹھی, ہنگامہ ہوا, خوشیوں کا اظہار ہوا, اکیلا حبیب پہنچا مگر فوج حسینی خوش ہو گئی. اور جب یہ ایسی بات آئی تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے فضہ سے کہا پوچھو اس دکھ میں خوشی کیسی. اب جو فضہ باہر آئی تو آگے پلٹ کے جلدی سے گئی کہ سیدہ سیدہ ابول کیا ہے, کہا خوش اس لیے ہیں کہ حسین کا ناصر آ گیا. پوچھا کون ہے, کہا وہی بچپنے کا دوست حبیب ہے. کہا حبیب ہے, حبیب ہے تو جا میرا سلام کہہ دے. بچپنے میں جس کی پیشانی رسول نے چومی, بڑھاپے میں جس کو حسین نے سلام لکھا, میدان کربلا میں زینب نے سلام کہلوایا. عزادارو معلوم ہوتا ہے
محبت اگر ہے تو حسین کا بھی سلام آتا ہے، سیدہ زینب کا بھی سلام آتا ہے۔ بس عزادارو ختم و دعا سلام جب ملتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جواب سلام دیا جائے۔ اس لیے مومن جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے حسین جسے سلام کہتا ہے اس کا چاہنے والا بھی اسے سلام کیا کرتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے حسین کیا سکینہ کو بہن بہلا رہی، اے حسین ہچکیاں خیموں سے کس کی آ رہی، اے حسین آئیں گے عباس پانی لے کے دریا سے ابھی، آئیں گے عباس پانی لے کے دریا سے ابھی، بنتے ہیں در سب کو یوں بتلا رہی،